السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ اور موت کے بعد میرا انجام کیا ہوگا؟ ذرا سوچئے، دنیا میں اربوں انسان آئے اور چلے گئے، بادشاہ، وزیر، امیر، غریب، عالم، جاہل، یہ سب لوگ آج اپنی قبروں میں سو رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا، پینا، کمانا اور پھر مر جانا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی عظیم مقصد ہے جسے ہم آج بھول گئے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن پاک اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی روشنی میں اسی راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ سچ میں زندگی کا اصل مقصد سمجھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف عبادت کے لیے۔ اب ویورز، عبادت کا مطلب صرف نماز اور روزہ نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد اگر کوئی اور چیز فرض ہے تو وہ حلال روزی کمانا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو حلال کمانا یہ بھی فرض ہے۔ مسند امام احمد کی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دے۔ اب دوسروں کو فائدہ دینا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185۔ اس آیت کریمہ میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ آج انسان جن بنگلوں پہ، جس مال و دولت پہ اور جس شہرت پہ اکڑا کے چلتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل کے، عالم اور طالب علم کے۔ تو ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی مال و دولت، دنیا کی شہرت، یہ دنیا کی بلندیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، دنیا کا یہ مقصد نہیں، زندگی کا یہ مقصد نہیں، بلکہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، سورہ ملک آیت نمبر 2، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون سا شخص اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب جہاں تک آزمائش کی بات ہے تو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں، پھر جو انبیاء کے قریب تر لوگ تھے پھر ان پر آئی ہیں، اور پھر ان کے جو قریب تر لوگ ہیں ان پر آئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہے۔ حضور علیہ السلام کا صبر بھی رہتی دنیا تک ایک مثال ہے کہ جب آپ علیہ السلام طائف کی وادیوں میں دین اسلام کی دعوت دینے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام لے کر گئے تو طائف کے لوگوں نے آپ کو لہولہان کر دیا پتھر مار کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ طائف کے اوپر پلٹا دوں، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، کیا تجھے پتہ ہے کہ انہی لوگوں میں سے ان کی اولادیں وہ آئیں گی اور وہ مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کریں گے، اس لیے آج میں صبر کر رہا ہوں۔ تو زندگی جو ہے یہ مشکلات اور خوشیوں کا امتزاج ہے کہ زندگی میں جب مشکل وقت آئے تب بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور جب خوشیاں آئیں تو پھر بھی رب کائنات کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عاقل ہے وہ جو اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرے اور آخرت کے لیے عمل کرے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک وہ اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ کر دے۔ ان احادیث سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اصل کامیابی وہ خواہشات کو پا لینا نہیں، وہ گاڑیاں بنگلے بنا لینا نہیں، وہ مال و دولت حاصل کر لینا نہیں، بلکہ اصل کامیابی جو ہے وہ دین پر چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بیٹے کی قربانی کے ذریعے، بیوی کی قربانی کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے اوپر رکھا، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا، اولاد کی محبت کو پس پشت ڈال دیا، اور کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر پورا اترے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلافت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ کر دین کی خاطر قربانیاں پیش کیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والے ہیں، اور پھر ان کے بعد والے ہیں۔ تو ہمارا عملی زندگی میں مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ عبادات، اخلاق، دنیاوی کاموں میں بھی عبادت، یہ ساری چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب نماز عبادات میں آتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت، قرآن پڑھانا بھی عبادت، اور قرآن سیکھنا بھی عبادت۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا کسی چیز میں خرچ کیا ہوا مال صدقہ ہے، حتیٰ کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو، یعنی کہ ضرورت کے وقت کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی کی مجبوری کو دور کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا جائے کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو اپنی زندگی پر ایک نظر دوڑائیں
کہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اگر وہ ہمیں یاد نہیں رہا تو سمجھ لو کہ ہماری زندگی ضائع ہے۔ اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان ہے، اور جو آخرت ہے یہ اصل زندگی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی قیامت کے دن صدقہ جاریہ بنے۔